السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمض عشق کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ زرہاب پہ اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی، اس کی آنکھیں تک زخمی ہو چکی تھی۔ جہاں ارحام خانزادہ نے بے رحمی سے پوری قوت اور صفاقی سے مکے مارے تھے، ارحام خانزادہ نے اسی لمحے ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر فرحاد حیات کے سر پر پوری قوت سے دے مارا۔ شیشے کا واز ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ فرحاد حیات کا سر پھٹ گیا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ رکھتا زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ ارحام نے گہرے سانس لیتے اسے زمین پر بیٹھتے دیکھا تھا۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے اپنے مقابل کیا تھا۔ آئندہ میری بیوی کا نام بھی تم دونوں کی گندی زبان پر آیا، میں تم دونوں کی ناپاک سانسیں کھینچ ڈالوں گا۔ ارحام نے اس کے منہ پر زور دار پنچ مارتے ہوئے اسے دور دھکیلا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گرا تھا۔ ارحام خانزادہ نے ٹیبل کی طرف بڑھتے وائرلیس اٹھا کر اپنے چوکیدار کو فون کرتے اسے آفس آنے کو کہا۔ ارحام نے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اپنے بائیں بازو کو دیکھا، جہاں چاقو پیوست تھا اور خون بہہ رہا تھا، جس کی سفید شرٹ کو داغدار کر چکا تھا۔ ارحام خانزادہ نے چیختے ہوئے دائیں ہاتھ سے چاقو بڑی بے رحمی سے ایک ہی جھٹکے سے نکالا تھا۔ خون کا فوارہ بلند ہوا تھا اس کے بازو سے۔ درد کی شدید لہر نے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار کر دیے تھے۔ ارحام خانزادہ نے زخم پر ہاتھ رکھتے اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے لب سختی سے دانتوں میں پیوست کیے تھے۔ چوکیدار دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کامران ملک اور فرحاد حیات زمین پر پڑے کراہ رہے تھے۔ ارحام ٹیبل کے کارنر پر بیٹھے اپنے زخمی بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ ارحام خانزادہ کے بازو اور سر سے تو خون بہہ ہی رہا تھا، آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ ان دونوں کے غلیظ مردہ وجود کو کسی مصروف سڑک پر پھینک دو۔ کوشش کرنا ایسی سڑک پر انہیں پھینکنا جس پر ان کے وجود پر کوئی ٹرک یا گاڑی گزرتی انہیں کچل جائے۔ ارحام طیش و عالم میں پکارا تھا۔ گارڈ جلدی سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ فرحاد کو بازو سے پکڑتے گھسیٹتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ ان دونوں کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ اگر میں نے ایک سیکنڈ اور ان میں سے کسی کا چہرہ بھی دیکھا، میں اس آفس کو آگ لگا دوں گا۔ ارحام کامران ملک کو گھورتے گرایا۔ چوکیدار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دونوں کا ایک ایک بازو پکڑے انہیں گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ ارحام نے اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر بے دردی سے اپنے زخمی بازو پر بہت سختی سے باندھا تھا۔ ٹیبل پر پڑے ٹشو باکسز سے ٹشو نکالتے ارحام خانزادہ نے اپنی کنپٹی سے بہتا خون صاف کیا تھا۔ ریپوٹیشن تو اس نے کھو دی تھی، مگر حور سلطان شاہ کی محبت کو تو پا لیا تھا۔ سلطان شاہ نے ان دونوں کی منگنی کر دی تھی۔ عاشق ہو تو ایسا ہو، ساحر خانزادہ جیسا۔ فرحاد ملک کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو ارحام نے ٹیبل سے اٹھتے سیدھے ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے گہرے سانس لیے تھے۔ تپش سے اس کا پورا وجود جھلس رہا تھا۔ رگوں میں خون ایسے دوڑ رہا تھا جیسے ابھی وین سے نکل کر بھڑک کر باہر آ جائے گا۔ سینے میں بھانبڑ جل رہے تھے، درد سے اس کی روح زخمی ہو چکی تھی۔ ارحام خانزادہ سیدھا ہوتے کھڑا ہوا تھا، ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے پوری قوت سے چلایا۔ اس کی چیخ سے آفس کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ سنا ہے حور سلطان شاہ نے شرط رکھی تھی وہ اسی صورت اس سے محبت قبول کرے گی جب وہ ایک عام باڈی گارڈ کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرے گا۔ اور سنا ہے ساحر خان زادہ نے اپنے اتنے بڑے سیلیبریٹی ہونے کی پرواہ کیے بغیر حور سلطان شاہ کا گارڈ بن کر رہا۔ تصویر بھی چھپی تھی لندن کی میگزین میں، جس میں ساحر خان زادہ سر جھکائے حور سلطان شاہ کے لیے اس کی گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ ارحام نے پاگلوں کی طرح شیشے کے ٹیبل پر مکہ مارا تھا، پھر وہ مارتا چلا گیا تھا۔ وہ میری محبت نہیں، عشق ہے، میں اسے عشق بلاتا تھا۔ ساحر خان زادہ کے لفظ یاد آئے تھے، میرا نام عشق ہے۔ اب حور کے لفظ یاد آئے تھے، بہت سے لفظ آپس میں گڈمڈ ہوتے اسے پاگل کر رہے تھے۔ ارحام خان زادہ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ سب کچھ گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے عشق بلاتا تھا۔ حور کے کپ کپاتے لبوں سے نکلے لفظ یاد آئے تھے،
ارحام نے اب کی بار پوری قوت سے چلاتے ہوئے آفس کی چھت کو دیکھا۔ میرے لیے یہ کانٹریکٹ پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر کچھ معنی رکھتی ہے وہ جو ساحر خانزادہ کی روح میں رہتی ہے۔ ارحام خانزادہ نے جستے ہوئے چیختے ہوئے ٹیبل پر پڑی تمام چیزیں ایک ہی جست میں زمین پر پھینک دی تھی۔ اب اسے جیسے سب کچھ دو دو نظر آ رہا تھا۔ بہت سے لفظوں کی بازگشت سنائی دیتی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اپنے بزنس حریف کے لفظ یاد آئے تو ارحام خانزادہ کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ ارحام خانزادہ پھر سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ ساحر خانزادہ کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا۔ جب سے وہ لڑکی گئی، اس کی زندگی سے گئی، وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اب دیکھو، اس لڑکی کے لیے 500 کروڑ کو لات مار دی۔ ارحام نے اب کی بار آفس میں رکھی کرسیوں کو زور سے لات مار دی تھی۔ ان کرسیوں کو اٹھا کر اس نے آفس کے کلاس وال پر دے ماری تھی۔ کارنر میں پڑی شیشے کی ٹیبل اٹھا کر اس نے پوری قوت سے زمین پر دے ماری تھی۔ ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہوا تھا۔ نشا سلطان کے الفاظ سماعتوں میں سنائی دیے تھے۔ میں سچ میں ساحر خان سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر ساحر خان کسی اور کا دیوانہ نکلا۔ وہ سچ میں بہت لکی ہے۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی لکی کہ ساحر خان زادہ جیسا انسان اس پر مرتا ہے۔ مگر افسوس، وہ جتنی خوبصورت تھی وقت کے ساتھ وہ اتنی ہی بدقسمت ٹھہری۔ کس کی زندگی میں ساحر خان زادہ نہ رہا؟ اب ساحر خان زادہ جیسا بندہ کسی کی زندگی میں نہ رہے، وہ بدقسمت ہی ہوگا نا۔ ارحام خان زادہ نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے کی ناکام سعی کی تھی۔ ریپوٹیشن تو کھو دی تھی، مگر حور سلطان شاہ کی محبت کو پا لیا تھا۔ ارحام خان زادہ کو یہ لفظ سور کی طرح کانوں میں بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ جلا کر اپنے لبوں میں دبایا تھا۔ عشق کا درد ہے عشق کا، یہ عشق کی ہے راہیں میں جن پر چل رہا ہوں، اس آگ میں نہ جانے کب سے جل رہا ہوں۔ اس نے گہرے سانس بھرتے سگریٹ کے گہرے کش لیے تھے۔ میری زندگی میں آپ سے پہلے کبھی کوئی مرد نہیں آیا۔ اس کے کپکپاتے لبوں کی جنبش یاد آئی تھی۔ وہ اب تلخی سے ہنس دیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیسے اس پر اعتبار کر لیا۔ اچھی طرح جانتا تھا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتی ہے۔ جھوٹی ہو تم، جھوٹی ہو تم، تمہارا کچھ بھی سچ نہیں ہے حور خانزادہ، تم سر سے پیر تک صرف فریب ہو۔ ارحام غصے سے دھاڑا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم صرف ارحام خانزادہ کی ہو۔ میری ملکیت میری ذاتی ملکیت، سر سے پیر تک صرف میری ملکیت، میری تم ہو تم۔ ارحام نے غراتے ہوئے اپنے سینے پر پوری قوت سے اپنے ہاتھ کے مکے بنائے مارے۔ اور تم صرف میرے ہو، میں سچ کر کے دکھاؤں گا۔ آج کے بعد تم پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ تمہیں اب قید کر کے رکھوں گا، تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ تم حویلی کی 4 دیواروں سے نکلنے کو ترسو گی۔ کسی مرد کو دیکھنا تو دور کی بات، اب کسی زیروح کو بھی دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ حویلی کا کمرہ ہوگا اور تم صرف ارحام خانزادہ کی ملکیت میں۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے جھکتے ہوئے غرایا۔ آج مر جاؤں گا یا مار دوں گا سلطان شاہ، وہ زخمی درندے کی مانند غرایا۔ نہیں مروں گا، نہیں، مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے مرنے کے بعد بھی تمہیں کوئی دیکھے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے آج میں تمہاری جان لے کر رہوں گا۔ ارحام آفس کے ٹیبل سے پسٹل نکالتے اسے لوڈ کرتے اپنی جیب میں ڈالی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے آفس سے نکل آیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے آفس سے نکل آیا تھا۔ وہ بلیک کلر کی اسٹائلش سی فراک فل سلیو ڈیلیکیٹ سی میکسی میں ملبوس تھی، جو اس کی خوبصورت بدن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جو ایک بہت بڑے برانڈ حور سلطان شاہ کے لیے تیار کی گئی تھی، جس کے صرف ایک ہی سلیوز اور بہت سافٹ ورک تھا، جس میں ڈائمنڈ کے بیٹس لگے تھے۔ دوسرا سلیو بالکل سمپل تھا، مگر باریک سلیو سے اس کے دودیا بازو جگمگ کر رہے تھے۔ اس میکسی کی قیمت ڈالرز میں تھی، جس کی قیمت پاکستان میں کروڑوں روپے کی تھی۔ اور سلطان شاہ کے نازک سے بدن پر وہ میکسی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کا سنگ مرمر سا بدن
سمندر میں لہروں کے مانند معلوم ہو رہا تھا۔ حور کی خوبصورتی میں اس کا بدن کا بہت پرکشش ہونا تھا، قیامت سے خدوخال تھے۔ دوپٹے کے بغیر اس کے بدن سے نظریں ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا تھا۔ مہرماں سے بھی زیادہ حسین اللہ نے حور سلطان شاہ کو دیا تھا۔ حسن آنکھوں کی رنگت بیک وقت براؤن اور گرے شیڈ کا تاثر دیتی تھی۔ کاجل لگانے یا ذرا سا میک اپ کرنے سے وہ اور گہری اور پرکشش معلوم ہوتی تھی۔ اس وقت اس نے آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا، بالوں میں لوز کرل ڈالے ہوئے تھے جو اس کے نازک کمر پر لہرا رہے تھے۔ آنکھوں پر بلیک اسموکی میک اپ کیے نیوڈ لپسٹک لگائے ہوئے وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ آج اس کی خوبصورتی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ حور سلطان شاہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی، اس کی پرسنل سٹائلسٹ اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ حور مرر میں اپنے دلکش بدن کو دیکھ رہی تھی جس کی رعنائیاں قیامت سی معلوم ہو رہی تھی۔ آج وہ بہت عرصے بعد ایسے تیار ہوئی تھی، بلکہ پہلے کبھی ایسے تیار نہیں ہوئی تھی۔ سلطان شاہ اس کے 14 سال کے ہونے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ پارٹیز میں نہیں لے جاتے تھے، اس کے ضد کرنے کے باوجود نہیں لے کر جاتے تھے۔ حور کی خوبصورتی سے وہ بخوبی واقف تھے، نازنین بائی کی وجہ سے بھی وہ اسے سب کی نظروں سے چھپا کر رکھتے تھے، مگر آج سے وہ شاہ انڈسٹری کی کمپنی کے سی ای او کے بطور متعارف کروانا چاہتے تھے، اسے اتنا طاقتور بنانا چاہتے تھے کہ نازنین بائی کا بھی مقابلہ کر سکے۔ مرر میں اپنے جلتے بکھیرتے حسن کی رعنائیاں دیکھتے حور کو حویلی کا وہ کمرہ یاد آیا تھا جہاں وہ اسے لپسٹک نہیں لگانے دیتا تھا۔ اسے ان ہونٹوں پر صرف اپنی شدت کا رنگ اچھا لگتا تھا۔ ہر رات وہ اس کے لیے اس کی پسند کی لائی ہوئی انتہائی شارٹ نائٹیز پہنتے اس کی باہوں میں قید ہوتی تھی۔ اپنی پناہوں میں اس کے لیے وہ ہر حد سے گزر جاتا تھا۔ اس کے بدن پر وہ نازک نائٹیز بھی نہیں رہنے دیتا تھا۔ جب تک اس کی پناہوں میں قید رہتی تھی وہ اسے اس خلیے میں رکھتے اس کے بدن کا حصہ بنا رہتا تھا، مگر کمرے سے باہر وہ اس کے سر سے چادر بھی سرکنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آئندہ کسی غیر مرد کی تمہاری ایک بال پر بھی نظر نہ پڑے۔ تم گھر میں بھی نیٹ کا دوپٹہ نہیں اوڑو گی، چادر یا ایسا دوپٹہ اوڑو گی جس میں تمہارا ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ لفظوں کی باز گشت سنائی دی تو حور کی انگلیاں بے اختیار اس کے گھنگریلے بالوں میں الجھی تھی۔ حور نے گہرے سانس لیتے مرر میں دیکھا تھا، کانچ سی آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے تمہارا گلٹ نہیں چاہیے، تمہاری وفا چاہیے۔ میرے نزدیک عورت کی وفا یہ ہے وہ اپنے بدن پر کسی غیر مرد کی ایک نظر نہ پڑنے دے۔ ڈھانپو اپنے بدن کو، یکدم وہ دھاڑا تھا۔ حور مرر میں دیکھتے لرزا اٹھی تھی۔ کیا ہوا میم؟ حور کی اسٹائلش نے اسے لرزتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ میکسی کا گلا ڈیپ نہیں ہے؟ حور نے اپنے گلے کو پکڑتے تھوڑا اوپر کیا۔ نو میم، آپ کے کہنے پر تو آلریڈی یہ بہت چھوٹا رکھا ہے، اور بیک لیس بھی نہیں رکھی، ورنہ اگر اس آؤٹ فٹ کی بیک لیس ہوتی تو یہ اور بھی قیامت لگتی آپ پر۔ اسٹائلسٹ حور کو تنقید اور شک بھری نظروں سے دیکھتے بولی، اتنی مکمل خوبصورتی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ پھر سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی ہونا اس کے نزدیک سامنے کھڑی لڑکی خوش قسمت ترین لڑکی تھی، مگر اسے اس لڑکی کی آنکھوں میں نمی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حور نے گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے، وہ گہرے سانس لیتے صوفے پر بیٹھی پاس کھڑی حور کی میڈ اسٹائلش حور کے سینڈل پکڑے اس کے قدموں میں بیٹھ کر پہنانے لگی۔ حور اب اپنے سفید نرم و ملائم پیروں کو دیکھ رہی تھی جو نازک سی بلیک ہیل میں بہت پرکشش لگ رہے تھے۔ تم سر سے لے کر پاؤں تک صرف ارحام خانزادہ کی ملکیت ہو۔ اپنے پیروں پر اس کا ستمگر کا لمس یاد آیا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی جنونیت اور اس کے پرتپش لمس کی شدت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ اس کے پرتپش بوسوں کی بوچھاڑ لبوں سے ہوتی پاؤں تک آ گئی تھی۔ ہر جگہ ہر پور پر اس کا لمس ہوتا تھا۔ آفس کا وہ کمرہ یاد آیا تھا جہاں اس نے اپنی دیوانگی میں اس کے پور کو اپنے لبوں سے جھلساتے اسے بتایا تھا وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ حور کی آنکھوں میں شبنم بڑھتی جا رہی تھی۔ اف! حور گہرے سانس لیتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا چکی تھی۔ آر یو اوکے میم؟ کھڑے ہوتے ہی پریشانی سے اسٹائلش نے پوچھا۔ آپ لوگ جائیں، مجھے مزید ہیلپ کی ضرورت نہیں۔
हूर ने सर हुक्मिया लहजे में कहते सोफे से टेक लगाई। क्रिस्टाइन और हूर की पर्सनल स्टाइलिश सर इस्तेबात में सर हिलाते वहां से चली गई थी। तुमसा कोई इस दुनिया में हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हें चाहने वाला कोई और हो तो कयामत से पहले कयामत होगी। हूर की आंखों से अब मोती टूटकर आरस पर बह रहे थे। वो बेचैनी से टेक छोड़कर सीधी होकर बैठी। बदन की लड़जाहट बढ़ती जा रही थी। तुम्हारी किस बात पर यकीन करूं या ना करूं? इस बात पर यकीन कर चुका हूं, तुम्हारी जिंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द हूं। अगर तुम पर कभी एक नजर भी किसी ने डाली तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। होर की पुरकशिश गहरी आंखों से गिरते सयाल मादे में इजाफा हो रहा था। सुल्तान शाह दरवाजा नॉक करते अंदर दाखिल हुए तो होर ने जल्दी से अपनी भीगी आंखें रगड़ी थी। सुल्तान शाह को देखते ही वो सोफे से खड़ी हुई तो सुल्तान शाह हूर से एकदम अपनी नजरें फेर गए थे। एकदम मेहरमा इनकी निगाहों के सामने आई थी। सुल्तान शाह की आंखें शिद्दत से भीग उठी थी। वो रुख पलटे अपनी भीगी आंखें मसलने लगे। हूर मेहरमा का ही तो पर थी, मगर वो हमेशा दुआ करते थे इनकी बेटी की किस्मत मेहरमा जैसी न हो। पापा क्या हुआ है? हूर तपते तड़पते हुए इनके मुकाबिल आई थी। सुल्तान शाह की भीगी आंखें इसने देख ली थी। कुछ नहीं मेरी प्रिंसेस, इतनी प्यारी लग रही है कि मेरी आंखें भीग उठी। कहीं मेरी नजर ही आज तुम्हें न लग जाए। सुल्तान शाह खुद पर काबू पाते बोले तो होर खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुल्तान शाह से इतने अरसे बाद अपने सामने यूं खिलखिलाता देखकर मुस्कुरा उठे थे, मगर इनके ग्रे आंखों में नमी ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। 6 माह में इस खिलखिलाहट को सुनने के लिए वो रोज जीते थे, रोज मरते थे। इन्होंने हमेशा की तरह इसके गाल के डिंपल पर अपनी उंगली रखी थी। हूर की भीगी आंखें अब मजीद भीग उठी थी। सुल्तान शाह और हूर दोनों ही एक दूसरे की तरफ भीगी आंखों से देख रहे थे। पापा, हमेशा सिर्फ आपकी नजरों ने मुझे बीमार किया है। मुझे सिर्फ आपकी नजर लगती है। आज मेरा सदका दे दे, ये ना हो मुझे कुछ हो जाए। हूर की बात पर सुल्तान शाह के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम सुल्तान शाह की बेटी हो। तुम पर आने वाली हर आंच का सामना पहले सुल्तान शाह करेगा। सुल्तान शाह की आंखों की सुर्खी बढ़ी थी। नजरों के सामने मेहरमा का खून में लथपथ वजूद आया था, और साथ ही नजरों के सामने अरहाम खानजादा की जुनूनी निगाहें याद आई थी। सुल्तान शाह के हाथों की मुठ्ठियां भिजती जा रही थी। सब कुछ कबूल था, वो पहाड़ी खान अपनी बेटी की जिंदगी में कबूल नहीं था। पापा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास सुल्तान शाह जैसा बाप है। मुझे दुनिया की कोई ताकत आंच नहीं पहुंचा सकती। मगर जिस बेटी के पास सुल्तान शाह जैसी हैसियत वाला बाप नहीं हो, तो इसे कोई भी मार सकता है ना पापा? हूर ने सुल्तान शाह की आंखों में देखते भीगे लहजे में सवाल दागा था। इसकी मेहरमा इसकी माँ मेहरमा का भी तो कोई नहीं था, तभी तो उसके बाप सुल्तान शाह ने इसे मार दिया था। और के सवाल पर वो नजरें चुरा गए थे। नजरों के सामने फिर से मेहरमा का खून में लथपथ वजूद आया था। इसका तो भी कोई नहीं था सिवाय इसके। अपनी गोद में इसकी आखिरी हिचकियां याद आई थी। सुल्तान शाह ने कर्ब से अपनी आंखें मींची। हूर की आंखों से भी मोती टूटकर बरसे थे। सामने खड़ा इंसान इसका जान से प्यारा बाप ना होता तो अपनी माँ के कत्ल का बदला जरूर लेती। सामने खड़े इंसान में इसकी सांसें बसती थी। बचपन से ही तो इसके करीब रही थी। रातों को जागते देखा था, कमरे के बाहर घंटों खड़ा देखा था। घंटों लग जाते थे इसे खाना खिलाते हुए। वो बचपन से इसके आगे पीछे करते थे। वो एक कमरे से दूसरे कमरे भाग जाती थी। वो बिना गुस्सा किए इसके पीछे पीछे फिरते खाना खिलाते थे। मीटिंग्स में इनके साथ जाती थी। मीटिंग रूम के साथ एक अलग कमरा इसके लिए बुक करवाया जाता था। इसका बाप मीटिंग रूम में भी बैठकर इसे मॉनिटर करता रहता। वह दूसरे रूम में बैठे सुल्तान शाह को कमरे में लगी स्क्रीन पर देखती रहती। वो मीटिंग रूम में बैठे हर थोड़ी देर बाद अपने सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर इसे देखते। सबसे बचते बचाते फ्लाइंग किस करते, तो वह स्क्रीन पर इन्हें ये सब करते देखकर खिलखिला कर हंस पड़ती थी। हर मीटिंग के से पहले इनसे वादा लेती थी कि वो इतनी फ्लाइंग किस इसे जरूर करेंगे, एक भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वह इनसे कभी बात नहीं करेगी। मीटिंग रूम में बैठे इनका मीटिंग पर ध्यान कम होता था, फ्लाइंग किसेस गिनने में इनका ध्यान ज्यादा होता था। इस वक्त वह इनकी हालत बहुत इंजॉय करती थी, मगर इस वक्त भी खिलखिलाकर हंसते हुए इनकी आंखें भीग जाती थी।
ایسا باپ واقعی میں کسی کا نہیں تھا۔ ان 6 مہینوں میں ہر سانس کے بعد اس نے سلطان شاہ کو یاد کیا تھا۔ اس قیامت رات میں بھی اس نے سسکیوں کے ساتھ خدا کے بعد صرف سلطان شاہ کو پکارا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا، جو انسان اپنی بیٹی کے لیے ایسا تھا وہ اپنی بیوی کو کیسے مار سکتا ہے۔ سلطان شاہ نے آنکھیں کھولتے مسکراتے ہوئے حور کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے وہ کمرے سے نکل گئے۔ پارٹی کی گہما گہمی عروج پر تھی، بہت گرینڈ پارٹی تھی۔ یہ پارٹی سلطان شاہ کے بہت بڑے فارم ہاؤس میں منعقد کی گئی تھی۔ یہ فارم ہاؤس کا بہت بڑا گرینڈ اور لیوش ہال تھا۔ خوبصورت جدید لائٹ اور مرر فلور کی خوبصورتی میں چار چاند لگائے ہوئے تھے۔ مدھم سا میوزک چل رہا تھا، فریش اور سفید پھولوں کی ہر طرف ڈیکوریشن کی ہوئی تھی۔ کافی تعداد میں لوگ انوائٹڈ تھے۔ نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ ارحام خان زادہ گہرے سانس لیتے اپنے چاروں طرف کھڑے گارڈز کو دیکھ رہا تھا۔ ارحام خان زادہ نے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سعی کی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے ہی کھڑی تھی۔ اسے بہتے آنسوؤں سے دیکھتے یکدم رک گئی تھی۔ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے پا کر حور کی ہمت ہی نہیں پڑی تھی وہ اس کی طرف بڑھتی۔ ارحام کی خونخوار نظریں ابھی بھی اپنے سامنے کھڑے نازک وجود پر تھی، جس کی رعنائیاں عروج پر تھی۔ ارحام خان زادہ کے لیے یہ سب بہت دردناک تھا۔ آج ایک بار پھر سے اس کی عزت کا تماشا بن چکا تھا۔ سامنے کھڑے لرزتے وجود کو آج چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آج آر یا پار ہونے کا ارادہ تھا، مر جانا تھا یا مار دینا تھا۔ حور گہرے سانس لیتے اس کی طرف پھر سے بڑھی، ورنہ سلطان شاہ اسے گولیوں سے مروا دیتے۔ سلطان شاہ حور کو ارحام کی طرف بڑھتے دیکھ کر اسے گلائی سے جکڑے اپنے بازوؤں میں بھر گئے۔ حور نے مچلتے ہوئے سلطان شاہ کے بازوؤں کے حلقے سے نکلتے ارحام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ سلطان شاہ اسے گلائی سے جکڑے پھر سے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے مضبوطی سے جکڑ گئی۔ پاپا، ارحام کو چھوڑ دیں پلیز، حور ان کی باہوں میں سماتے ہوئے روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی۔ نہیں، آج میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ آج اسے یہاں اس کی موت لائی ہے، آج اسے مرنا ہی ہوگا۔ سلطان شاہ دھاڑے تھے۔ سلطان شاہ تمہیں موت دینے سے پہلے نہیں آ سکتی۔ مرتے مرتے تم باپ بیٹی دونوں کو موت دے کر مروں گا۔ ارحام خان زادہ نے اپنی خوفار نظریں حور پر گاڑی۔ مقابل کی نظروں میں آج عجب سی کاٹ تھی، جو اسے اندر تک کھا رہی تھی۔ اسے پہلے اس کے بے پردہ ہونے پر اس کی آنکھوں میں غم و غصے کے ساتھ شکوہ بھی ہوتا تھا، مگر آج صرف غصہ اشتعال عجب سی جنونیت اور سرخی تھی۔ حور اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا گئی تھی۔ ارحام خان زادہ کی کاردار خون اشام نظر پر روتے ہوئے سلطان شاہ کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کون ہے اس دنیا میں جس کو سب کچھ ملا؟ مجھ کو سب کچھ ملا، بس ملے تم نہیں۔ درد ہوگا دوا اب، کوئی ہم دم نہیں۔ ارحام سرخ کر بھری نظروں سے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پارٹی میں اس لباس میں شریک ہو جاتی تو وہ شاید ضبط کی حدوں کو چھوتا برداشت کر لیتا۔ پہلے بھی تو اس نے ایسے کتنے ہی زخم برداشت کیے تھے، مگر وہ ساحر خانزادہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی بیوی اس کی محبت نہیں کرتی تھی، وہ جانتا تھا، مگر وہ اس کی بیوی تھی۔ اس کی عزت، نگاہ کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس پاک رشتے کی خاطر ہی آج ساحر خان کے پاس اس طرح کھڑی نہ ہوتی۔ ساحر خان کی نظریں یاد آئیں، وہ جس طرح دیوانوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ ارحام خان زادہ اپنے جبڑے بھیجتے گارڈز کو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے پسٹل کے سامنے کھڑے ایک گارڈ کے ٹانگ پر چیختے ہوئے فائر کیا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کے لیے اتنا ہی پاگل تھا، نہیں برداشت کر سکتا تھا اس پر کسی کی نظر۔ گارڈز کی چیخ بلند ہوئی، وہ اپنی ٹانگ پکڑے زمین پر گر گیا۔ گارڈز کی چیخ کے ساتھ حور کی بھی چیخ بلند ہوئی۔ پاپا، آپ کے گارڈ ارحام پر گولی نہیں چلائیں گے۔ گارڈ سلطان شاہ کے اشارے کے ہی منتظر تھے۔ سلطان شاہ کا اشارہ سمجھتے حور پوری قوت سے چلائی تھی۔ سلطان شاہ کے گارڈ سلطان شاہ کے اشارے پر اپنی بندوقیں پیچھے کر گئے تھے۔ خبردار، تم نے میرے لیے بھیک مانگی، جان لے لوں گا میں تمہاری۔ ارحام خانزادہ غصے سے دھاڑتے ہوئے حور کی طرف بڑھا۔ ایک گارڈ نے سلطان شاہ کے اشارے پر ارحام خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کے جبڑے پر مکہ دے مارا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھتے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کیا تھا۔
گارڈ نے ایک اور مکہ ارحام خانزادہ کے چہرے پر مارنے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا ہی تھا۔ ارحام اس کی ہاتھ کا مکھا اپنے چوڑے ہاتھ میں قید کرتے اس کی کلائی ایک جھٹکے میں بے دردی سے مرور کیا۔ اپنی ٹانگ پوری قوت سے اس کے پہلو میں مارتے اسے گریبان سے جکڑتے اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے زمین پر لیٹا تھا۔ ارحام گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کے جبڑے پر مکوں کی بارش کر دی تھی۔ ارحام نے چیختے ہوئے اسے پوری قوت سے اس کے چہرے پر مکے مارتے اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ارحام کی چیخوں کے ساتھ حور کی بھی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ سلطان شاہ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح چیخ رہی تھی۔ حور کی چیخیں سنتے سلطان شاہ اپنی مٹھیاں بھیجتے جا رہے تھے۔ ساحر خانزادہ دور کھڑا سرخ بھیگی آنکھوں سے حور کے لرزتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا حور کی چیخیں کسی کے خوف سے بلند ہو رہی ہیں یا پھر کسی کے تڑپنے پر وہ یوں چیخ رہی ہے۔ باقی گارڈز ابھی ارحام کی طرف بڑھتے اس پر چھپٹ پڑے تھے۔ ارحام خانزادہ نے کھڑے ہوتے مڑتے ہوئے ایک گارڈ کے منہ پر مکہ مارا تھا۔ دوسرے گارڈ کے ٹانگوں کے بیچ لات زور سے ماری تھی۔ وہ درد سے بلبلاتا پیچھے ہوا تھا۔ باقی گارڈز اب آگے آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ارحام تیش و اشتعال سے ان پر بری طرح جھپٹ پڑا تھا۔ لاتوں مکوں سے ان دونوں کو بھی دنگ کر کر رکھ دیا تھا۔ ارحام خانزادہ کی اپنی حالت کافی خراب تھی۔ اس کے چہرے پر اب کافی زخم آ گئے تھے۔ سلطان شاہ نے گارڈز کو گولی چلانے سے منع کر دیا تھا، ویسے وہ لوگ انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ باقی گارڈز اب خاموشی سے پیچھے ہو گئے تھے۔ سامنے کھڑے مضبوط پہاڑی انسان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ شاید ان کا مقابلہ کر بھی لیا جاتا۔ اس کی جنونیت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ارحام نے اپنے کف فولڈ کرتے اپنے بازو کو دیکھا جس کے زخم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھتے چیخ پڑا۔ جسموں کے زخم سے دل میں درد اٹھ رہا تھا جو اسے بلبلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ سلطان شاہ اسے قہر بار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ان کے لیے بہت آسان تھا اسے یہاں گولیوں سے بھون ڈالنا، مگر وہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کا کیا کرتے؟ وہ اس کے سامنے کبھی سامنے کھڑے انسان کو موت نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے رونے بلکنے سے اندازہ ہو چکا تھا وہ سامنے کھڑے انسان سے ڈرتی ہی نہیں، محبت بھی کرتی ہے۔ مگر حور جتنی مرضی سامنے کھڑے انسان سے محبت کر لے، عشق کر لے، وہ اسے کسی قیمت میں اس انسان کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا پاگل پن، اس کی جنونیت ان کی بیٹی سہن نہیں کر سکتی تھی، اور ایسی جنونیت ان کی بیٹی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ سلطان شاہ کی نظروں کے سامنے مہرماں کا خون میں لت پت وجود آیا تھا۔ سلطان شاہ سختی سے اپنی حور کے لرزتے وجود کو اپنے سینے میں بھیج چکے تھے۔ ارحام خانزادہ نے آگے بڑھتے حور کو بازوں سے جکڑے سلطان شاہ کے حصار سے کھینچ کر نکالا۔ حور لرزتے ہوئے ایک جھٹکے سے ارحام خانزادہ کے چوڑے سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ ارحام نے اسے خود سے الگ کرتے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے اس کی کلائی اپنی مضبوط ہاتھ میں جکڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ایسے چھونے کی؟ سلطان شاہ نے غیظ و غضب سے دھاڑتے ہوئے حور کو دیکھا جو نظریں جھکائے بنا کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ ارحام کے مضبوط ہاتھ سے چھڑوا نہیں رہی تھی۔ اسے جیسے مرضی چھوؤں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ بیوی ہے میری، میری ملکیت، میری عزت، اس پر صرف میرا حق ہے۔ اتنا حق جتاؤ جتنا ایک باپ کا حق ہوتا ہے۔ اس سے آگے میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اب میری بیوی یہاں نہیں رہے گی، یہ میرے ساتھ حویلی جائے گی، یہاں کبھی نہ آنے کے لیے۔ اس کا مقدر اب صرف میری حویلی ہے۔ ارحام حور کی جھکی نظریں دیکھتے غصے سے گرجا پاس کھڑے نازک وجود پر اس کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے پھر سے آج نظریں چکائے ایک فرما بردار بیوی کی طرح کھڑی تھی۔ اس کے لرزتے وجود سے عیاں تھا وہ اس کے غصے سے خوف دکھا رہی ہے، مگر وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی نہیں تھی۔ اس کے نزدیک وہ عورت ہی نہیں تھی۔ جس عورت میں وفا نہ ہو وہ عورت ہونے کے قابل نہیں رہتی۔ ارحام نے جبڑے کھینچتے اس کے لرزتے وجود پر قہر بھری نگاہ ڈالی۔ اس کا لرزنا، خوف کھانا سب ڈھونگ لگ رہا تھا۔ ساحر خان ارحام خانزادہ کے پاگل پن کو دیکھتے اب اپنی مٹھیاں غصے سے بھیج گیا تھا۔ حور پر چلانا وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ ساحر خان کا ہاتھ بے اختیار اپنے کوٹ کی پاکٹ میں گیا تھا جہاں اس کا پسٹل تھا۔ میری بیوی کو تم یہاں سے لے کر جاؤ گے، یہ تمہاری بھول ہے ارحام خانزادہ۔ تم میری بیٹی کی تقدیر کا فیصلہ کرو گے، اس سے اب لب و لہجے میں بات کرو گے۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی سے ایسے بات نہیں کی تھی، یہ تمہاری حویلی کی عورت نہیں ہے۔
عورت ہے یہ میری بیوی، میری حویلی کی عورت، اور یہ ویسے ہی وہاں رہے گی جیسے وہاں دوسری عورتیں رہتی ہیں۔ ارحام خانزادہ چلایا، ٹھیک کہا، وہ تمہاری عورت ہے، تمہاری بیوی، اس پر تمہارا سب سے زیادہ حق ہے، مگر اب نہیں رہے گا، کیونکہ ابھی اور اسی وقت میری بیٹی بیوہ ہو جائے گی۔ اسی وقت سے ہور شاہ مینشن کی عدت کے کچھ ماہ بعد تمہارے نام پر گزارے گی، پھر وہ آزاد، اور میں اس کی شادی اپنی مرضی سے اس انسان سے کروں گا جو میری بیٹی کی قدر کرنا جانتا ہو۔ سلطان شاہ، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ارحام خانزادہ نے چیختے ہوئے آگے بڑھتے سلطان شاہ کے گریبان کو جکڑا تھا۔ سلطان شاہ کی بات پر اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے اس کی بیوی کو کسی اور کے حوالے کرنے کی بات کر رہے تھے، اور وہ قدر کرنے والا کون تھا وہ ان کا مطلب بخوبی جان گیا تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون بھڑکتے اس کے اندار آگ کے دریا دوڑا چکا تھا۔ سلطان شاہ نے صحیح وار کیا تھا کہ وہ مزید غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ یہی چاہتے تھے ارحام غصے سے اپنے حواس کھوتے ان پر حملہ کر دے، یا پھر اپنی پسٹل سے ان پر فائر کر دے، تاکہ وہ جواباً اسی لمحے اسے گولیوں سے بھون ڈالے۔ ارحام، ہور نے بے یقینی سے ارحام کو پکارا جو سلطان شاہ کے گریبان سے جکڑے اپنا ہاتھ کا مکہ بنائے ہوئے تھا، مگر ہور کی پکار پر سلطان شاہ کے چہرے کے قریب اپنا ہاتھ لاتے وہ رک گیا تھا، مگر جب سے اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی، اس کی گردن، ماتھے اور ہاتھوں کی وینز تک نمایاں ہونے لگی تھی۔ ہور گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا یہ سب کچھ ہوگا تو وہ کبھی پارٹی میں شریک نہ ہوتی۔ سلطان شاہ کے اشارے پر اس کے گارڈز نے اسی لمحے ارحام کی کنپٹی پر پسٹل رکھی۔ میں نے سوچا تھا تمہیں چھوڑ دوں گا، یہاں سے جانے دوں گا، مگر تم ایسا نہیں چاہتے۔ میری بیٹی کو اب مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ اپنے باپ کے گریبان تک پہنچنے والے انسان کی سزا موت سے کم نہیں سمجھتی ہوگی۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، میری عزت پر وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ سلطان شاہ نے اب ہور کے جذبات سے کھیلا تھا۔ کچھ بھی کر کے وہ اپنی بیٹی کی زندگی سے مقابل کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے تھے۔ تم گریبان پکڑنے کی بات کرتے ہو، میں تمہاری زبان حلق کے بل کھینچ لوں گا، ارحام گرایا تھا۔ شوٹ ہم، سلطان شاہ نے سرد آواز میں حکم دیا۔ نہیں پاپا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ نے ایسا کیا اس پسٹل سے اپنی جان لے لوں گی۔ گارڈز کو ٹریگر پر انگلی رکھتے دیکھ کر ہور زمین سے پسٹل اٹھاتے اپنے گنپٹے پر رکھتے ہوئے چیخی تھی۔ ساحر خانزادہ کے ہاتھوں سے پسٹل چھوٹ کر گر گئی تھی۔ یکدم اسے نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ دل میں درد سا اٹھا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے کھانستا چلا گیا۔ کون ہے اس دنیا میں جس کو سب کچھ ملا؟ مجھ کو سب کچھ ملا، بس ملے تم نہیں۔ تم سے شکوا کریں یار کس طرح؟ تم تو تم ہی رہے، اب ہم نہیں۔ اپنے سینے کو بری طرح مسلنے لگا، یکدم اسے گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی کنپٹی پسٹل رکھے کھڑی تھی۔ کسی کے لیے؟ ساحر خان کاؤنٹر پر رکھا وائن کا گلاس ایک ہی سانس میں پی گیا تھا۔ اسے بہت بری طرح کھانسی آئی تھی۔ سینے کو رب کرتے بری طرح کھانسنے لگا تھا۔ ان کے قدموں میں جا گرا۔ مر جائیں ہم، اس طرح اپنی مٹھی ٹھکانے لگائے، مٹی ٹھکانے لگے ان سے ایک پل میں۔ کیسے بچھڑ جائیں ہم، جن سے ملنے میں شاید زمانے لگے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بس موت ذرا مشکل ہو جانی تھی، اور ساحر خانزادہ اپنی موت ذرا آسان چاہتا تھا، جہاں وہ ستمگر کی پرچھائی نہ ہو۔ ڈراپ دا گن، سلطان شاہ چیخے تھے۔ گارڈز نے اسی لمحے پسٹل پھینک دی تھی۔ ارحام خانزادہ نے قہر بھری نظر ہور پر ڈالی جو پسٹل اپنی کنپٹی پر رکھے کھڑی تھی۔ ہور، پسٹل نیچے کرو، ارحام کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، سلطان شاہ کانپتے لبوں سے بولے۔ ان کا رنگ لمحوں میں زرد ہوا تھا، ان کا مضبوط توانا بدن کپکپانے لگا تھا۔ ڈرو مت سلطان شاہ، یہ میری خاطر خود کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ امیر باپ کی بیٹی ہے، زندگیوں سے کھیلنا اس کی فطرت ہے۔ کھیل کھیل میں معصومیت سے مجھے برباد کر دیا۔ اب اس کا معصوم دل گلٹی ہے، اس گلٹ میں یہ میری زندگی بچانا چاہتا ہے۔ میری بیٹی سے اس کی ماں تو چھین چکی ہے، اب اس سے اس کا باپ نہیں چھیننا چاہتی۔ ارحام کی بات پر ہور نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے زیادتیاں یاد رکھے ہوئے تھا اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ارحام خانزادہ نے سرخ استزائیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ارحام نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لی تھی جو اس نے بہت آرام سے ارحام کے حوالے کر دی تھی۔
اس کے آرام سے پسٹل دینے پر ارحام کے لبوں پر سزائیہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑی اس کی سرخ آنکھوں میں بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم میری مجرم ہو، تمہیں سزا بھی میں ہی دوں گا۔ ارحام خانزادہ حور کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چباتے حور کی کلائی جکڑتے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ حور خاموشی سے اس کے ہمراہ چل پڑی۔ تم حور کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ سلطان شاہ تیزی سے ارحام خانزادہ کے مقابل آئے۔ تو ٹھیک ہے، پھر مار دو مجھے سلطان شاہ۔ ویسے تو مجھے اپنی موت گوارا نہیں ہے، کیونکہ ارحام خانزادہ کو مرنے کے بعد بھی اپنی ہوس حور پر کسی کی نظر گوارا نہیں ہے، مگر مگر مار دو تو بہتر ہے۔ ایسے ہی تمہاری بیٹی سے میری جان چھوٹ سکتی ہے، اپنی زندگی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ارحام کی بات پر حور کی آنکھوں سے اشک رواں جاری ہوا تھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر سے جھکی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اسے آج اس پارٹی میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ارحام خانزادہ کو جنونی بنانے والی بھی تھی، اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھنے والی بھی وہی تھی، اس سے اس کا سب کچھ چھیننے والی بھی تو وہی تھی۔ آج پھر وہ اس کی وجہ سے زخموں سے چور چور تھا۔ سلطان شاہ، مار دو مجھے، میں اسے اپنی زندگی میں اب یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ جان لے لوں گا میں ان سب کی۔ ارحام نے پسٹل کا رخ سلطان شاہ پر کیا۔ باہر موجود باقی گارڈز بھی اب اندر آ چکے تھے، جو درجنوں کی تعداد میں تھے۔ انہوں نے آگے بڑھتے پھر سے ارحام کو اپنے حصار میں لیا۔ ارحام گارڈز کو قہربار نگاہوں سے گھورتے حور کی کلائی پکڑے آگے بڑھا۔ رک جاؤ ارحام، تم میری بیٹی کو لے کر نہیں جا سکتے، ورنہ میرے ایک اشارے سے تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ سلطان شاہ نے سرد انداز میں دھمکی دی تھی۔ پاپا، میں ارحام کے ساتھ جاؤں گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ حور کی اٹل آواز گونجی تھی۔ وہ جانتی تھی آج وہ اس انسان کے ساتھ نہ گئی تو وہ جان سے چلا جائے گا، مگر اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور سلطان شاہ بھی اسے مارنے میں پل نہیں لگائیں گے۔ وہ صرف اسی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ حور، سلطان نے غصے سے اسے پکارا۔ پاپا، میں اس انسان سے اس کی بیٹی کی ماں چھین چکی ہوں، مگر میں اس کی بیٹی سے اس کا باپ نہیں چھین سکتی، جس نے مجھے اپنا نام دیا۔ حور نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ ایک یہی بات اسے اس ستمگر کی چبھی تھی۔ وہ اپنا آج تک کی زیادتیاں بھولا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کا ضیاء گل تھی۔ وہ جانتی تھی پاپا یہ بندوقیں پیچھے کر لیں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو موت کو گلے لگانے کے لیے میرے پاس اور بہت سے طریقے ہیں۔ حور نے اب چیختے ہوئے کہا۔ سلطان شاہ نے بے بسی سے حور کو دیکھتے گارڈز کو پیچھے ہٹنے کو اشارہ دیا۔ ارحام حور کی کلائی پکڑتے تیز تیز قدموں سے ہوئے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ حور اس کی مضبوط گرفت میں اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ سلطان شاہ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے حور کو دیکھ رہے تھے، جو ان کی نظروں کے سامنے ہی ارحام خانزادہ کے ساتھ جاری تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا حور چلی گئی ہے۔ وہ دھندلائی آنکھوں سے ہال کے انٹرنس کو دیکھ رہے تھے، جہاں سے وہ گزرتی چلی گئی تھی۔ وہ ارحام خانزادہ کے ساتھ چلی گئی، اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ ان کی سانسیں گہری ہو رہی تھی۔ تم لوگوں نے دیکھا اس نے میری بیٹی کو کیسے چھوا؟ دیکھا وہ اسے کیسے بات کر رہا تھا، ایسے کیسے گھور رہا تھا؟ سلطان اپنے گارڈز کو دیکھتے چیخے تھے۔ میں نے کبھی اسے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، اسے کبھی سختی سے نہیں چھوا۔ وہ کس طرح اسے میرے سامنے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ سلطان شاہ نے اپنے سامنے پڑی ٹیبل کو پوری قوت سے ٹھوکر مار دی تھی۔ سلطان شاہ کی بیٹی سے ایسے بات کرتا ہے وہ 2 ٹکے کا انسان، میرے سامنے ایسے بات کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ حویلی جا کر اس کے ساتھ کیا کرے گا، کہیں سے مار ہی نہ دے۔ سلطان شاہ نے چیختے ہوئے اب شیشے کے ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ شیشہ ٹوٹتا ہے ان کے ہاتھوں کو زخمی کر گیا۔ گارڈز سلطان شاہ کی حالت دیکھتے ان کی طرف بڑھے تھے۔ سلطان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک گئے تھے۔ مرد محبت نہیں کر سکتا، وہ صرف جنونی ہوتا ہے، جیسے میں تھا۔ میری بیٹی کو میرے کسی گناہ کی سزا نہیں مل سکتی۔ سلطان شاہ دل پر ہاتھ رکھے چیختے تھے۔ مہرما کو خون لت پت چہرے کے سامنے آیا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے نیچے زمین پر گر گئے تھے۔ گارڈ جلدی سے ان کی طرف بڑھے۔ شہرام خانزادہ کی گاڑی کے ٹائر حویلی کے کارپوش میں آ کر بری طرح چرچرائے تھے۔ شہرام سرخ و سفید تنے ہوئے چہرے کے ساتھ گاڑی سے اترا تھا۔ آج 2 دن بعد وہ حویلی آیا تھا۔ امینہ خانم کا آج اسے فون آیا تھا۔ انہوں نے فون پر کافی سختی سے حویلی آنے کا حکم دیا تھا۔ امینہ خانم کا لہجہ کافی سرد و سپاٹ تھا، اور یہ فون کس نے کروایا تھا وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ شام سے ہی اس کے دماغ کی تنابیں ہل گئی تھی۔ وہ اس وقت بلو کلر پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ سرخ و سفید چہرہ سرد و سپاٹ تھا،
اور اپنی مونچھوں اور اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اپنے بھاری قدموں کی دھمک کے ساتھ زنان خانے میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر امینہ خانم اور روزینہ خانم بیٹھی تھی۔ شہرام نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پانے کی ناکام سعی کی تھی۔ امینہ خانم کے سامنے وہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی موریں تھی، ہر حال میں احترام لازم تھا، اور آج تک ارحام خانزادہ، زران خانزادہ، ان تینوں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ امینہ خانم کے سامنے ان کی نظریں جھکی رہیں اور زبان بند رہے۔ السلام علیکم مورے، امینہ خانم کو دیکھتے ہی شہرام نے احتراماً سلام کیا۔ پاس بیٹھی روزینہ خانم کو یکسر نظر آ گیا تھا، نظر انداز کر گیا تھا۔ وعلیکم السلام امینہ خانم نے صوفے سے اٹھتے شہرام کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ روزینہ خانم نے بھی جلدی سے صوفے سے اٹھتے ہوئے شہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار دیا تھا۔ شہرام کو حویلی دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی تھی۔ بہارے کے اس دن کی جو حالت تھی وہ اسے دیکھتے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے آج انہوں نے کھل کر امینہ خانم سے بات کی تھی، یہاں تک کہ عابیر کے حوالے سے دھمکایا بھی تھا۔ کیا بات ہے مورے، مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ شہرام نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ شہرام، اس حویلی میں تمہارا ایک عدد بیوی بھی ہے جس کا تم کو ذرا فکر نہیں ہے، اور ہم کو تمہارا حویلی سے باہر رکنے کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ کل تمہارا بابا داجی بھی بہت بول رہا تھا، تم حویلی سے باہر رات کیوں گزارتا ہے؟ امینہ خانم نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ یہ بات مجھے نہیں، زران لالا اور اسفند لالا کو بھی سمجھانا چاہیے۔ اسفند لالا آج ایک ہفتہ ہو گئے ہیں حویلی نہیں آئے۔ شہرام نے روزینہ خانم کو دیکھتے کہ ایک لفظ چبایا تھا۔ امینہ خانم نے کس کے کہنے پر فون کیا وہ سب سمجھ گیا تھا۔ جس طرح وہ احتراماً اپنی مورے کے آگے نہیں بولتے تھے، اس طرح امینہ خانم بھی ہمیشہ انہیں بہت مان پیار دیتی تھی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ امینہ خانم نے کبھی ان میں سے کسی سے اونچی آواز میں بات بھی کی ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے تینوں بیٹوں کو دیکھتے خود اٹھ جاتی تھی۔ امینہ خانم کا لہجہ کافی سخت تھا، اور یہ پہلی بار تھا وہ اس سے اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ روزینہ خانم شہرام کی بات پر نظریں چرا گئی تھی۔ اسفند یار خان پچھلے ایک ہفتے سے حویلی نہیں آیا تھا۔ شہرام، تم اسفند کو چھوڑو، بہارے کا فکر کرو۔ پچھلے 2 دن سے وہ بخار میں تپ رہا ہے، دوائیں بھی نہیں کھا رہا، کھانا بھی وہ نہ ہونے کے برابر کھا رہا ہے۔ امینہ خانم کی بات پر شہرام کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ ہوا تھا۔ شہرام نے اپنے کپ فولڈ کرتے ہوئے غصے سے اپنے لب کھینچے تھے۔ روزینہ خانم شہرام کا سر سپاٹ چہرہ دیکھتے ہوئے ہول کر رہ گئی تھی۔ بہارے کی طبیعت کے بارے میں بھی سنتے اس کے چہرے پر کوئی نرمی کا تاثر نہیں تھا، چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سر سپاٹ ہو گیا تھا۔ بہارے بھی کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی، 2 دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلی، وہ اجڑے بکھرے حلیے میں کمرے میں پڑی تھی۔ روزینہ خانم کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ شہرام کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے پہلی مرتبہ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وہ شہرام نہیں رہا تھا جسے کبھی بہارے کی بہت فکر ہوتی تھی۔ اس کی ذرا سی طبیعت خرابی کا سنتے وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ بہارے کے آنسو اور تڑپ ان کا دل ہولائے جا رہا تھا۔ شہرام کا آئے روز حویلی سے باہر راتیں گزارنا انہیں شوق میں مبتلا کر چکا تھا۔ جو انسان اپنی بیوی کے لیے پاگل ہو وہ اس کی قربت کے بغیر رہ لے، یہ ناممکن تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں اس نے 1-2 راتیں ہی حویلی میں گزاری تھی۔ اگلے دن بہارے کا اجڑا روپ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی، وہ ان راتوں میں بھی اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں اسے، شہرام سنجیدگی سے کہتے اپنے کپ فول کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ بہارے کمرے کے ٹیرس پر کھڑی تھی، بکھرے بال بغیر دوپٹے کے اسی گلابی ڈریس میں کھڑی تھی جس میں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ کیا سے کیا بن گئی تھی، کبھی اس نے 1 دن سے زیادہ کوئی ڈریس نہیں پہنا تھا۔ اپنا خیال شروع سے ہی رکھتی تھی، ہر وقت نقصک سے تیار رہنا اس کی عادت تھی۔ اب ہفتوں گزر جاتے تھے، وہ ایک ہی ڈریس میں ملبوس ہوتی تھی۔ پہلے وہ ستمگر اپنی تپش زدہ بے باک نگاہوں سے اسے جھلساتا رہتا تھا، اب وہ اس کی طرف ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا۔ پہلے جب وہ اپنی بے باک نگاہیں اس پر گاڑتا تھا تو وہ اس کی گہری نگاہوں کی تپش سے بڑھ بڑھ جل اٹھتی تھی، اب اس کے نظر انداز کرنے پر وہ جھلس کر رہ جاتی تھی۔ ایسی تپش اس کے دل و دماغ میں اٹھتی تھی کہ اس کا بدن اس کی تپش سے دہکنے لگتا تھا، جیسے ابھی پورا بدن تانبے کی مانند جل رہا تھا۔ وہ ٹیرس پر ہاتھ جمائے لرزتی کھڑی تھی۔ 2 دن سے وہ بخار میں چل رہی تھی، وہ آئزل کے ساتھ ہے، یہ سوچ سوچ کر وہ دن سے ایک پل نہیں سو پائی تھی، وہ انگارے کی مانند جل رہی تھی۔ روزینہ خانم امینہ خانم کے بارگاہ پوچھنے پر بھی اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ جانتی تھی وہ ضد کا پکا ہے، اگر اس نے کسی کو بتا دیا جو وہ نکاح وہ کل آئزل سے کرنا چاہتا ہے وہ آج کرے گا، یا پھر ہو سکتا ہے وہ ابھی تک کر بھی چکا ہو۔
یہ سوچ کر ہی بہانے کا وجود زلزلوں کے زد میں آیا تھا، جسم کی عمارت ٹوٹ کر جھڑنے لگی تھی۔ پورے بدن میں کپ کپی تاری ہوئی تھی، ٹھنڈی برفیلی ہواؤں سے اس کا بدن جیسے جلنے لگا تھا۔ بہارے نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالا تھا۔ اسے سب کچھ گھومتا محسوس ہوا، وہ 2 دن سے ایسے ہی شاکس پڑ رہے تھے۔ جب جب سوچتی ہے وہ آئیڈل کے ساتھ ہے، وہ پاگل ہونے لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ میں آئیڈل سے نکاح کروں گا، اسے اپنی محرم کا درجہ دوں گا، اسے اپنی بیوی بناؤں گا، اب اس سے ہی اپنی طلب پوری کروں گا، اپنی ہر ضرورت مٹاؤں گا۔ اف! وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے شدت سے روتی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا تھا تو وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ اب وہ یہی پاگل پن، یہی شدتیں کسی اور کے لیے دکھائے گا، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ مرد کو عورت سے کیا چاہیے ہوتا ہے، روزینہ خانم کے لفظ اس کے سماعتوں میں گونجے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ مجھے پتا ہے اس میں مجھ سے بہت ساری مسٹیکس ہو گئی ہیں، میں نے بیچ بیچ میں ٹیک لی ہیں، تو ایپیسوڈ میں نے آپ کو اب شام میں دے دی ہے۔ اپنے وعدے کے عین مطابق ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو، تاکہ میں کل بھی انشاءاللہ کوشش کر کے اور 2 ویڈیوز آپ تک پہنچا دوں، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔